السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد افضل الصلوات بعد معلومات وبارک وسلم۔ ابھی ایک سوال آیا ہے کہ حضور علیہ السلام کی حدیث ہے کہ میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتے، اور اہل تشیع کا قول ہے کہ اگر میرے بعد نبی ہوتے تو علی ہوتے۔ تو دونوں کے بارے میں آپ بیان کیجئے گا، بینوا و توجروا۔ برادران اسلام اور میرے عزیزان گرامی، سب سے پہلے تو یہ مختلف فیہ مسائل ہیں، اور یہ جو آپ نے حدیث بیان کی کہ میرے بعد نبی ہوتے تو عمر ہوتے، اہل سنت الجماعت کے ہاں یہ روایت مروی ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ بعض محدثین نے اس پہ جرح بھی کی ہے، کوئی اس کو حسن کہتے ہیں، کوئی ضعیف کہتے ہیں، لیکن بہرحال یہ حدیث موجود ہے، اور اہل تشیع اس حدیث سے انکار کرتے ہیں۔ تو پہلے امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی دیکھیے، صحابی رسول ہے، خلفائے راشدین ہے، اور جلیل القدر صحابی ہے، مرتبے کے لحاظ سے بھی، بلندی کے لحاظ سے بھی، رتبے کے لحاظ سے بھی۔ بالفرض میں مثال دیتا ہوں، اگر ان کی شان میں یہ قول، یہ حدیث نہ بھی ہوتی، پھر بھی وہ صحابی رسول ہے، پھر بھی وہ خلفائے راشدین ہے، پھر بھی وہ فاروق اعظم ہے۔ آج تو ضد و انام فاروق اعظم کا لقب بھی ان سے لے لیا، تو اتنا ضد میں نہیں جانا چاہیے کہ آپ چیزوں کو خلط ملط کریں، یہ درست نہیں ہے۔ تو یہ حدیث کئی طرق سے آئی ہے، ہاں محدثین نے اس پہ کلام کیا ہے، کوئی کہتے حسن ہے، کوئی کہتے ضعیف ہے، کوئی کہتے بعض راویوں پر وہ جرح و تعدیل میں، ان چیزوں میں یہ باتیں ہو جاتی ہیں، لیکن وہ تو علماء کا کام ہے، مفتیان کا کام ہے۔ لیکن بہرحال بہت طرق کے ساتھ یہ حدیث آئی ہے۔ رہی دوسری بات کہ اہل تشیع کی کتاب میں ینابیع المعدت و بحار الانوار میں کہ اگر میرے بعد نبی ہوتے تو علی ہوتے، لیکن اس سند کو اہل سنت الجماعت قبول نہیں کرتے، اور نہ اہل سنت الجماعت کے ساتھ اس کی کوئی سند ہے۔ تو انا مدینۃ العلم وعلی بابها ہے، اور بہت سینکڑوں احادیث فضائل علی میں مروی ہے، حاکم نشاپوری میں بھی ہے، اور سیاستہ میں بھی ہے، اور بھی بہت ذخیرہ کتب میں موجود ہے۔ تو بالفرض اگر یہ حدیث میرے بعد نبی ہوتے تو علی ہوتے، بالفرض یہ حدیث نہ بھی ہو، تو کیا علی المرتضیٰ امام المشارق والمغارب کرم اللہ وجہ الکریم کی شان پہ فرق پڑ جائے گا؟ یہ صرف ضد ہے، انا ہے، اور میں کہتا ہوں کہ جو بھی اسی قسم کی بات ہے، یہ نفسیاتی مریض ہے، یہ امت کو تقسیم کرنے والی بات ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ جی علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کی ولادت کعبے میں نہیں ہوئی، بالفرض علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کی ولادت کعبے میں نہیں ہوئی، پھر بھی علی علی ہے۔ اگر یہ قول نبی والا نہ ہوتا، پھر بھی علی علی ہے، علی قرآن سے ہے، قرآن علی سے ہے، علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں۔ تو
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا کرم اللہ وجہ الکریم یا علیہ السلام کے لیے خم عدیر کی من کنت مولا فہذا علی مولا، من کنت مولا فعلی مولا ہی کافی ہے، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ تو دیکھیں صحابہ کرام کی فضیلت، فضائل صحابہ، معیار صحابہ برحق ہے، اور اس قسم کے گفتگو سے گریز کرنی چاہیے۔ جو سوال کرنے والا ہے ہمیں معلوم ہے کہ آپ کا عقیدہ کیا ہے، لیکن بہرحال تنقید اچھی بات نہیں ہے، اعتراض اچھی بات نہیں ہے، اور کن ہستیوں کے متعلق ہماری تو اتنی جرأت نہیں ہے، ہماری تو اتنی جرأت نہیں ہے، نہ سوچا جا سکتا ہے۔ تو بہرحال اس میں کچھ ریفرنس ہم ڈال لیں گے ویڈیو کے اوپر، آپ پڑھیں اور آپ ان سے مستفید ہو جائیں۔ سوال آپ لوگوں کا حق ہے، اور انشاءاللہ جواب بھی ہمارا بنتا ہے، ہم جواب دیں گے، لیکن جو ہم اپنی علم، اپنی ظرف اور جو میرا مطالعہ تو اس کے مطابق، بقایا علماء کا میدان ہے، محققین مفتیان کا میدان ہے، وہ ہماری ناچیز ہیں، ہم اختلاف بھی کر سکتے ہیں، ہماری رد بھی کر سکتے ہیں، لیکن علمی کریں، دلیل سے کریں، سند سے کریں، زبانی کلامی نہیں۔ تو بہرحال میرے علم میں جو ہے، جو میرا نچوڑ ہے مطالعہ، تو وہ میں نے دے دیا، دونوں کا موقف بھی پیش کیا، اور ہونا بھی چاہیے، لوگ مستفید ہو جائیں گے۔ تو صوفیاء جو ہے وہ تو تمام انسانیت کا خیال رکھنے والے ہیں، اور صحابہ کے معاملے میں، اہل بیت کے معاملے میں، محدثین کے معاملے میں، فقہاء کے معاملے میں، علماء کے معاملے میں، صلحاء کے معاملے میں، اور امت کے ضعفاء کے بارے میں، خواتین کے بارے میں، بچوں کے بارے میں، اقلیتوں کے بارے میں، اور صوفیہ کرام اولیاء اللہ کے بارے میں بہت سوچ سمجھ کر کلام کیا کریں، کیونکہ شریعت کی جب بات آتی ہے تو شریعت کا براہ راست تعلق میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ تو دیکھیں جہاں آقا کی بات آتی ہے تو وہاں پر سر تسلیم خم ہے، ایسا جملہ، ایسا لفظ زبان سے نکل جاتا ہے تو بندہ کافر ہو جاتا ہے، ایمان سے نکل جاتا ہے۔ تو کوشش کیجئے گا مختلفی ہے مسائل بیان کرے ایک دائرے کے اندر، اختلافی مسائل بیان کرے اصلاح کے لیے، اصلاح معاشرہ کے لیے، لیکن بہت ادب کے ساتھ، سوچ سمجھ کے ساتھ، نیک نیت کے ساتھ، اعتراض تنقید میں نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔